الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 40: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ ترجمہ: یا حرف ندائیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد جس میں بہت سارے انبیاء اور رسل پیدا ہوئے، ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اوفی بِعَہْدِکُم، تو میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ واو اور ایایا، ہی سے فارہبون، ڈرو۔ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ، اس کا ترجمہ ہوا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں۔ بنی اسرائیل سے مراد، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں کے اندر اور ان کی آگے نسلوں میں بہت سارے انبیاء اور رسل مبعوث، اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، تم میری نعمت کو یاد کرو۔ اور یہاں بنی اسرائیل سے مراد اہل یہود بھی ہیں، جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، اہل یہود، تو یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو اس وقت اکثریت یہودیوں کی تھی، اور وہ اپنے دین پر کاربند تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کو یہ مخاطب کر کے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یعنی اے یہودیوں، اے اولاد یعقوب، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کے طور پر کی ہے۔ اس نعمت سے مراد ایک تو قرآن کریم ہے، اور دوسرا اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ پر قرآن مجید کو نازل کر کے اپنی نعمت جو ہے وہ تمام کر دی۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ یعنی جو کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کے پاس تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور مکہ میں سب سے پہلے مخاطب رسول اللہ کے وہ اہل یہود تھے۔ تو اب اللہ رب العزت اہل یہود سے مخاطب ہیں کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ، میری اس نعمت پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہارے اندر بھیجی ہے۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ اب اہل یہود نے اپنی سابقہ کتابوں میں اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی آپ کا آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے بھی وعدہ فرمایا تھا اوفی بعہدکم، کہ اگر تم آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ گے اور میری بھیجی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اوفی بعہدکم، اس کے بدلے میں تمہیں دنیا کے اندر دوبارہ عروج بخشوں گا، دوبارہ تمہیں سلطنت عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہو اور قرآن کریم کو جھٹلاتے ہو تو پھر مجھ سے ڈرتے رہو کہ میں نے جس طرح تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پستی میں رکھا ہے، پستی میں ڈالا ہے اور تم سے حکومت چھین لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری میں اور کفران نعمت میں دوبارہ تمہیں ذلت اور پستی میں ڈال دوں گا۔ آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ ترجمہ، وَآمِنُوا، اور آمنو تم ایمان لاؤ، بما انزلتو، اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر بھی، پہل انکار کرنے والے اس پر، ولا تشترو، اور نہ بیچو، ولا تشترو، اور نہ فروخت کرو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تفسیر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ جو آیت نازل کی ہے، وآمنوا بما انزلت مصدق، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے۔ اب یہاں بھی انزلت سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے۔ مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کتاب اللہ جو ہے وہ اپنی سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے سے ما قبل جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اللہ کے رسول ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اللہ رب العزت اہل یہود سے مخاطب ہیں کہ تم میرے پیغمبر کے سب سے پہلے مخاطب ہو، اس لیے پہل انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، کفر نہ کرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے، جب وہ اپنا دین چھوڑ چکے تو لوگ ان کے پاس اپنی مرضی کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تو وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتلا کر اس کے بدلے میں کچھ تھوڑی سی رقم حاصل کر لیتے۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بھیجے ہوئے احکامات کے برعکس لوگوں کی مرضی کے مطابق مسئلے بتلا کر ان سے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اس معاملے میں اللہ رب العزت کے احکامات کے معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہو، میرے احکامات کے معاملے میں مجھ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اور جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے جس طرح نازل ہوا ہے ان احکامات کو لوگوں تک اسی طرح پہنچاؤ اور ان میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کرو۔ یہ آیت دراصل علماء کے لیے ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قیامت تک آنے والے علماء اور اس سے ماقبل یہود کے لیے بھی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جس طرح قرآن مجید کے احکامات یا جس طرح اللہ رب العزت نے جو حکم جس طریقے سے نازل کیا ہے لوگوں تک اسی طرح اس بات کو پہنچانا، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، یہی اللہ کی مرضی اور منشا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے مسائل لوگوں کی منشا کے مطابق ان کو بتلائے گا تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر میری ذات بہت بڑی ہے، بہت عظمت والی ہے اور بہت جلال والی ہے اور رعب والی ہے، تو پھر میرے عذاب سے تم ہمیشہ ڈرتے رہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی سبق کافی، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔